بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، پروگرام عشرہ مبشرہ کے ساتھ آپ کا میزبان منصور عبدالباری حاضر ہے۔ آج ہم جن صحابی رسول کے بارے میں بات کریں گے ان کا نام حضرت عثمان ہے، اور ان صحابی کا شمار بھی ان عشرہ مبشرہ حضرات میں ہوتا ہے جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر جنت کی بشارت سنائی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 24 ہجری 644 عیسوی یکم محرم الحرام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت سنبھالی اور آپ خلیفہ سوم بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلہ امیہ سے تھا۔ سامعین، جیسا کہ پہلے پروگراموں میں بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ قریش کے جو قبائل تھے ان میں ہر قبیلے کے پاس ایک عہدہ ہوتا تھا۔ مکہ میں جتنے بھی قریش کے قبائل آباد تھے، حضرت عثمان کا تعلق قریش کے قبیلے امیہ سے تھا۔ قاب یعنی قومی نشان کی علم برداری کا عہدہ بنی امیہ کے پاس تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق شجرہ نسب کے حوالے سے 5ویں پشت میں عبد مناف پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ والد کا نام عفان بن ابی العاص اور والدہ کا نام اروی بنت کریز، اور نانی ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ الاموی قریشی ہے۔ لقب امیر المومنین۔ پورا نسب نامہ اس طرح سے ہے: عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا دوہرا رشتہ تھا، کیونکہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد بھی تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سگی پھوپھی تھی وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق خاندان بنی امیہ سے تھا، اور یہ خاندان قریش کے قبیلے میں ایک نمایاں مقام و مرتبہ رکھتا تھا۔ اکثر سپہ سالار اسی قبیلے سے لیے جاتے تھے جب بھی کسی جنگ کا موقع آتا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سابقون الاولون میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور سابقون الاولون کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اسلام کے انتہائی ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس طریقے سے جن لوگوں نے بالکل ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا ان کے لیے سابقون الاولون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور امت مسلمہ میں کامل الحیاء والایمان کے الفاظ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں استعمال ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان کے گہرے تعلقات تھے، اور سامعین آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی کوشش اور ان کی تبلیغ کی بدولت ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں اسلام قبول کرنے والے 4 میں سے چوتھا ہوں۔ یعنی جن لوگوں نے ابتداً اسلام قبول کیا وہ ایسے 4 افراد ہیں جن میں سے چوتھا نمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے۔ ایمانداری اور راست بازی کی وجہ سے تجارت میں آپ نے بہت ترقی کی، اور قریش کے امیر ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ دولت مند اور امیر ہونے کی وجہ سے آپ کو غنی کے لقب سے بھی پکارا جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے ان چند لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد قریش کے ایک معزز فرد ہونے کے باوجود اسلام کے دشمنوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکالیف دی، اور اس کی ایک مثال آپ کے چچا حکم بن ابی العاص جو آپ کو رسیوں سے باندھ کر مارا کرتا تھا، اور آپ اس کو یہی کہا کرتے تھے کہ جو چاہو کرو، اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر بہت جانثاری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5ویں سال
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ کے مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، تو ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس ہجرت کرنے والے قافلے میں شامل ہوئے اور آپ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ دوسری مرتبہ جب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ پھر اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، اور جب صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ بھی ان کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 ہجرتیں کرنے کی وجہ سے ذوالہجرتین یعنی 2 ہجرتیں کرنے والا، پہلی ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف کی اور دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف۔ مدینہ میں جب عقد مواخات ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجروں اور انصار کے درمیان ایک ایسا معاہدہ کیا کہ ہر مہاجر کے ساتھ ایک انصاری کو لگا دیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں حضرت حسان بن ثابت کے بھائی عرش بن ثابت آئے۔ مدینہ منورہ میں پانی کی بہت قلت تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اس کنویں کا نام بئر روما تھا، جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں جب گنجائش کم ہو گئی تو اس وقت مسجد نبوی سے متصل ایک قطع اراضی آپ نے خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام غزوات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرکت کی سوائے غزوہ بدر کے۔ اس کے علاوہ آپ کو ذو النورین کا لقب عطا کیا گیا۔ اس لقب کی بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگریں آئیں، جن میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شہادت کی خبر سنائی گئی تو آپ نے اس وقت صحابہ کرام سے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس بیعت کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ اس بیعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا، ھذا عثمان، یہ عثمان ہیں۔ یہ اعزاز بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ فتح مکہ اور غزوہ حنین میں بھی شریک ہوئے، اور غزوہ تبوک میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور وافر مقدار میں مسلمانوں کی مدد کے لیے سامان مہیا کیا اور مالی امداد بھی فراہم کی۔ اس لشکر کو جیش العسرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان رسد کے لیے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے، 1000 دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت وحی پر بھی مامور فرمایا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان مشیر کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصیت نامہ بھی آپ نے ہی تحریر فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ مجلس شورا کے رکن تھے، اور آپ کو ان 6 افراد میں شمار کیا جاتا ہے جن کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ بنانے کا اعلان کیا۔ یہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 12 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی چند برس اطمینان سے گزرے۔ انہوں نے امت مسلمہ کی خدمت کے لیے بہت سے کام کیے، بہت سے ممالک فتح کیے، ایسی عظیم الشان فتوحات حیرت انگیز تھیں جن کی نظیر اس سے پیشتر نہیں ملتی۔ ان فتوحات کا صحرا آپ کے دور کے جو سپہ سالار تھے ان کے سر بھی سجدہ ہے، جن میں حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ بن عقبہ، سعید رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عامر اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر تھا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سپہ سالار تھے جن کی قیادت میں آپ کی فوج نے ایک بڑے علاقے کو فتح کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا جھنڈا دوسرے ممالک میں بھی لہرایا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بحریہ کا نظام بھی قائم کیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پہلا اسلامی بحری بیڑا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں تشکیل پایا۔ سامعین، اس میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس ایک کشتی بھی نہیں تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ نظام رائج کیا گیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اس بحری نظام کے کمانڈر ان چیف مقرر ہوئے، اور صوبائی نظام کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آپ کی دور خلافت میں شام کا ملک کئی صوبوں میں تقسیم تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پورے صوبے کے والی ہوئے۔ آپ کے دور میں احتساب عمال کا نظام اور سخت کر دیا گیا، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قائم کیا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عمال کا محاسبہ کیا کرتے، اور ان کے خلاف جو شکایت موصول ہوتی تو فوراً آپ اس عامل کو یا اس گورنر کو اسی وقت معزول کر دیتے۔ اس کے ساتھ بیت المال کا نظام وسیع کر دیا۔ نئے ممالک جب فتح ہونے لگے تو خراج کی آمدنی میں بہت اضافہ ہوا۔ آپ کے عمال کے حسن انتظام سے پرانے محاصل میں بھی مزید اضافہ ہوا، اور آپ نے لوگوں کی آمدنی میں بھی اضافہ کیا، یعنی جو لوگ بیت المال سے وظائف حاصل کرتے تھے ان کے وظائف میں بھی آپ نے اضافہ کر دیا۔ فوج میں بعض تبدیلیاں اور ترقیاں بھی ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خلافت کے دور میں مسجد نبوی کی تعمیر کا دوبارہ سے کام شروع ہوا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس کی توسیع کرائی تھی، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو یہ توسیع ناکافی ہو گئی۔ 29 ہجری میں اس کی دوبارہ توسیع کا کام شروع کیا گیا۔ عمارت کے لیے چونا اور پتھر بطن نخلا سے منگایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی گئیں تاکہ مساجد کی دیکھ بھال اور انتظام بہتر ہو۔ آپ کے دور میں جو رفاع عامہ کے کام ہوئے ان میں تعمیرات میں بڑا اضافہ ہوا۔ دفاتر کے لیے وسیع و عریض عمارات تعمیر کی گئیں۔ رعایا کی آسائش کے لیے سڑک، پل اور مسافر خانے بنائے گئے۔ کوفہ میں عقیل اور ابن حبار کے مکانات خرید کر ایک وسیع مہمان خانہ تعمیر کرایا گیا۔ مدینہ اور نجد کے راہ میں ایک سرائے تعمیر کرائی اور اس سے متعلق ایک بازار بسایا اور میٹھے پانی کا ایک کنواں کھدوایا۔ کئی کنویں مثلاً بئر صائب، بئر عامر اور بئر عریس کھدوائے۔ مدینہ کے قریب مدری کے مقام پر بند بندھوایا اور نہر کھدوا کر سیلاب کا رخ دوسری طرف پھیر دیا، جس سے مدینے کی آبادی محفوظ ہو گئی۔ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کے سلسلے میں مدینہ میں اس فریضے کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے، مسلمانوں کو مذہبی مسائل بتاتے، انہیں اس کی عملی تعلیم دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک اور بڑا کارنامہ جو انہوں نے انجام دیا وہ یہ تھا کہ آپ کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے اہم کارنامہ مسلمانوں کو ایک قرآن اور ایک مصحف پر جمع کرنا ہے۔ مختلف صحابہ املا اور تلفظ مختلف طریقوں سے کرتے تھے، لیکن اس سے معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خفیف اختلاف کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل صدیقی کا مدون کیا ہوا نسخہ جو حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھا منگایا اور اس کی نقلیں کرا کے تمام ممالک اسلامیہ میں بھجوائیں۔ اس کے علاوہ دیگر مصاحف تلف کرا دیے۔ اس سے مسلمانوں کا اتفاق ایک قرآن پر ہو گیا۔ ایک قرات پر امت کو جمع کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن اور اس کی نشر و اشاعت کی بنا پر ناشر القرآن کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم النفس اور انتہائی حلیم الطبع شخصیت کے مالک تھے۔
اور کلام اللہ کے ساتھ آپ کا خاص شغف تھا۔ اس کی تعلیم آپ نے خاص زبان نبوت سے حاصل کی تھی۔ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی کلام اللہ کا ایک نسخہ مرتب کیا تھا۔ اس ذوق و شوق کی وجہ سے کلام اللہ پر انہیں عبور حاصل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی احادیث نبوی کے بھی حافظ تھے اور مفسر قرآن بھی تھے اور حدیث کے بھی ماہر مانے جاتے تھے۔ فقہ میں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پلہ تو نہ تھے، لیکن مجتہدانہ صلاحیت آپ کے اندر موجود تھی اور فقہ اجتہاد کے وقت آپ سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم الفرائض میں جماعت صحابہ میں ممتاز تھے اور عہد صحابہ میں اس فن کے دو بڑے عالم مانے جاتے تھے، ایک زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت اور دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں بزرگوں نے اس فن کو مرتب کیا اور خلافت میں اکثر وراثت کے جھگڑوں کا فیصلہ اور اس کی مشکلات کا تدارک یہی دونوں کرتے تھے۔ اور شیخین کے عہد میں یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وراثت کے جھگڑوں کا فیصلہ اور اس کی مشکلات کا تدارک یہی دونوں کرتے تھے۔ اس عہد کے بزرگوں کا خیال تھا کہ اگر دونوں حضرات اٹھ گئے تو علم الفرائض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خشوع و خضوع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی رقیق القلب تھے۔ خوف الہی کا یہ عالم تھا کہ جب کسی قبر کے پاس گزرتے تو اس قدر رقت طاری ہو جاتی کہ روتے روتے داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں جن باتوں کی ابتدا کی ان میں سب سے پہلے آپ نے جاگیریں مقرر فرمائیں، جانوروں کے لیے چراگاہیں چھوڑی، تکبیر میں آواز دھیمی کرائی اور مسجد میں خوشبو جلوائی، جمعہ میں پہلی اذان کا حکم دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی عید کی نماز سے پہلے خطبہ پڑھا۔ سامعین، آپ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول اور فرامین شیئر کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کسی نہ کسی صورت میں دل کو بے چین رکھتا ہے۔ مجھ کو دنیا کی 3 چیزیں بہت مرغوب ہیں: تلاوت قرآن کریم کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کرنا۔ جب زبان درست ہو جاتی ہے تو دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہ کہو جو لوگوں کی سمجھ سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہر وقت راضی رہنا دنیا کی جنت ہے۔ ایک اور فرمان کے مطابق آپ فرماتے ہیں، بڑا گناہگار وہ ہے جس کو لوگوں کی برائی کے لیے وقت ملے۔ علماء کی دوستی مالداروں سے ریاکاری کی دلیل ہے۔ ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو، خواہ نماز جیسی نیکی کیوں نہ ہو۔ جنت کے اندر رونا عجب ہے اور دنیا میں ہنسنا اس سے بھی عجیب تر۔ وہ عالم جس سے علم کا نفع نہ ہو، وہ مال جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے، وہ تلوار جس سے جہاد نہ کیا جائے، وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے اور وہ مسجد جس میں نماز نہ پڑھی جائے، یہ سب ضائع ہیں۔ ایک اور قول میں آپ فرماتے ہیں، جس نے دنیا کو جس قدر پہچانا اسی قدر اس سے بے رغبت ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور ارشاد میں فرماتے ہیں، اپنا بوجھ لوگوں پر نہ ڈالو، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور زبان کا زخم روح پر۔ عمراء کی تعریف سے پرہیز کر کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ جس نے لوگوں کا حق نہ جانا اس نے اللہ تعالیٰ کا حق نہ جانا۔ ایک اور قول میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کی ذلت اپنے دین سے غفلت میں ہے نہ کہ مفلسی میں۔ عیالدار کے اعمال مجاہدین کے اعمال کے ساتھ آسمان پر بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ جو اپنی جوتی آپ ٹانگ لیتا ہے، غلام کی عیادت کرتا ہے، کپڑے دھو لیتا ہے، وہ تکبر سے بری ہے۔ آپ ایک اور قول میں فرماتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھانا عابدوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ عافیت کے 9 حصے لوگوں سے الگ رہنے میں ہیں اور ایک حصہ ملنے میں ہے۔ جس خوشبو کا تجھ کو حق نہیں، اس سے ناک بند کر لے کہ خوشبو کی منفیت ہی سونگنا ہے۔ ایک اور قول کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس پر جو موت کو سچ جانتا ہے پھر ہنستا ہے، تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جانتا ہے پھر اس سے محبت کرتا ہے،
تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو مانتا ہے اور گناہ کرتا ہے، تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو برحق جانتا ہے اور جانے والی چیز کا غم کرتا ہے، تعجب ہے اس پر جو حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے پھر مال جمع کرتا ہے، تعجب ہے اس پر جو شیطان کو جانتا ہے پھر اس کی اطاعت کرتا ہے، تعجب ہے اس پر جو اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہے اور دوسروں سے مانگتا ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ فقر پر صبر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراخی یعنی امیری نصیب ہوتی ہے۔ بندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے۔ زبان کی غلطی قدم کی غلطی سے زیادہ خطرناک ہے۔ غلط جگہ پر مال خرچ کرنا نعمت کی ناشکری ہے۔ مرنے سے عبرت حاصل کرو۔ دنیا انسان کو اس لیے دی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے آخرت طلب کی جائے۔ اگر گناہ پر آمادہ ہو تو ایسی جگہ گناہ کرو جہاں خدا تعالیٰ نہ ہو۔ آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا، میانہ چال چلنا ایمان کی نشانی ہے۔ مٹ جانے والی چیزوں کو چھوڑ دو اور باقی رہنے والی چیزوں کو اختیار کرو۔ حق پرست اگرچہ تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ سامعین، یہ وہ فرامین تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے، اور اب اس پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سامعین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تقریباً کم و بیش 12 سال کے عرصے پر محیط تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مسائل پیش تھے ان میں فتنہ سبائیت بھی تھا، اور سبائی وہ لوگ تھے جو ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن درونی طور پر وہ یہودی تھے اور مسلمانوں میں تفرقہ اور پھوٹ ڈالنے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے ایک سازش کے تحت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ اس قدر سخت کر دیا گیا تھا کہ آپ کا مسجد نبوی میں بھی آنا جانا بند ہو گیا تھا، اور یہ محاصرہ تقریباً 40 دن سے زیادہ کے عرصے تک جاری رہا، اور مہاجرین و انصار کی ایک جماعت آپ کے پاس حاضر ہوئی اور باغیوں کے مقابلے میں لڑنے کی اجازت طلب کی، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کر دیا اور فرمایا، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ میرے عہد میں مسلمانوں کی باہمی خون ریزی کی ابتدا ہو۔ دوران محاصرہ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حفاظتی دستے کے فرائض انجام دیے، اور بالآخر سبائی جماعت اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی اور آپ کے مکان کے اندر داخل ہو گئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت آپ تلاوت قرآن میں مشغول تھے، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا تو اس وقت آپ کے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا تھا، اور جن الفاظ پر خون کے قطرے پڑے وہ الفاظ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے ہیں، اور اس حالت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تقریباً 88 برس تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔